127ویں رات شہرزاد نے کہا، جب شمس النہار اور علی بن بکار جوری کے مکان میں ملے اور وہ خوب مزے میں تھے، اور جب اس مکان کو کسی نے گھیر لیا اور جوری نے اپنے پڑوسی کے مکان میں پناہ لی، اور جب اس کے پڑوسی نے کہا کہ اسے اس کے مہمانوں کے متعلق گمان ہے کہ ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا ہوگا، تو اب جوری اور اس کا پڑوسی وہاں سے نکل کر اس کے مکان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خالی پڑا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز باقی نہیں۔ اس پر وہ بہت حیران و پریشان ہوئے، اور جوری اپنے دل میں کہنے لگا کہ چیزوں کے ضائع ہو جانے کی تو اسے پرواہ نہیں، اگرچہ بعض چیزیں وہ اپنے دوستوں سے مانگ کر لایا تھا اور وہ بھی چوری ہو گئیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ جان جائیں گے کہ اس کا گھر لٹ گیا ہے اور ان کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا سامان بھی چوری ہو گیا ہے۔ مگر اسے اندیشہ ہے تو علی بن بکار اور امیر المومنین کی کنیز شمس النہار کا، کیونکہ اگر ان کا راز فاش ہو گیا تو اس کی جان بھی جائے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے پڑوسی کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تو میرا بھائی اور پڑوسی ہے اور میرے رازوں کو چھپانے والا ہے، اب تو مجھے کیا مشورہ دیتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ انتظار کر، کیونکہ جو لوگ تیرے گھر پر ڈاکہ ڈال کر اور تیرا مال و متاع لے گئے ہیں، انہوں نے خلیفہ کے محل اور شہر کے کوتوال کے بہت سے آدمی بھی مار ڈالے ہیں، اور حکومت کے سپاہی ان کی تلاش میں ہر گلی کوچے میں پھر رہے ہیں، وہ انہیں ضرور پکڑ لیں گے، اور اس طرح تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تجھے اس بارے میں ذرا بھی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جوری نے یہ بات سنی تو وہ اپنے دوسرے مکان کو چلا گیا جہاں وہ رہا کرتا تھا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ جو آفت میرے اوپر نازل ہوئی ہے یہ وہی ہے جس سے بھاگ کر ابو الحسن بصرے چلا گیا تھا اور میں اس میں پھنس گیا ہوں۔ اب اس کے مکان کے لٹنے کی خبر لوگوں میں پھیلی اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آنے لگے، بعض تو اس کی تکلیف پر خوش تھے اور بعض کہتے تھے کہ تو معذور ہے، اور اس کا غم بٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ان سے فریاد کرتا اور اپنے غم کی وجہ سے نہ کھانا کھاتا اور نہ پانی پیتا تھا۔ وہ اس افسوس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک غلام اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ایک شخص دروازے پر کھڑا تجھے بلا رہا ہے، مگر میں اسے نہیں پہچانتا۔ جوہری نے باہر آ کر اسے سلام کیا مگر اسے پہچانا نہیں۔ اس شخص نے جوہری سے کہا کہ میں تجھ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جوہری اسے مکان کے اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے ساتھ تو اپنے دوسرے مکان میں چل۔ جوہری نے کہا کہ کیا تو میرا دوسرا گھر بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تیرے تمام حالات معلوم ہیں اور میں تیرے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے تیرا غم دور ہو جائے گا۔ جوہری نے اپنے دل میں کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس کا جہاں جی چاہے مجھے لے جائے۔ اب وہ چلتے چلتے اس کے دوسرے مکان میں پہنچے اور اس نے یہ دوسرا مکان دیکھ کر کہا کہ یہاں بیٹھنا ممکن نہیں، کسی اور جگہ چل۔ یہ کہہ کر وہ شخص ایک مکان سے دوسرے مکان میں جاتا
اور جوری اس کے ساتھ ساتھ تھا یہاں تک کہ رات ہو گئی، مگر اس نے اس سے کوئی بات نہ پوچھی۔ وہ برابر چلا جا رہا تھا اور جوری ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے باہر میدان میں پہنچ گئے، اور وہ اس سے برابر کہتا جاتا تھا کہ چلا چل، اور خود تیز تیز چل رہا تھا۔ جوری اپنا دل مضبوط کیے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے پہنچے، اور وہ اسے لے کر ایک ناؤ میں بیٹھ گیا، اور ملاح نے ناؤ کو کھینا شروع کیا اور اسے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ اب وہ ناؤ سے اترا اور اس کے پیچھے جوری بھی اتر پڑا، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک گلی میں لے گیا جہاں اس کا عمر بھر گزر نہ ہوا تھا، اور جس کے متعلق اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ شہر کے کس حصے میں ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے کھولا، اور اسے لے کر اندر داخل ہو گیا، اور دروازے میں لوہے کا قفل لگا دیا۔ صحن میں پہنچ کر انہیں کچھ آدمی ملے، انہوں نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ گئے، لیکن تھکن کی وجہ سے جوری کی جان نکل رہی تھی۔ اب انہوں نے گلاب کا عرق لا کر جوری کے منہ پر چھڑکا اور اسے پینے کے لیے شراب دی، اور اس کے سامنے کھانا پیش کیا، اور ان میں سے بعض نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ جوری نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کھانے میں کوئی مضر چیز ہوتی تو یہ لوگ اس کے ساتھ نہ کھاتے۔ جب وہ کھا کر ہاتھ دھو چکے تو ہر شخص جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں جانتا ہے؟ جوری نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، نہ میں نے تم لوگوں کو اس سے پہلے دیکھا، اور نہ اس شخص کو جو مجھے تمہارے پاس لایا ہے، اور نہ کبھی اس مکان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اپنا حال سنا، مگر بالکل جھوٹ نہ بولیو۔ جوری نے کہا کہ میرا حال عجیب و غریب ہے، کیا تم لوگ میرے متعلق کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے ہی کل رات تیرا گھر لوٹا تھا اور تیرے دوست اور اس کی مغنیہ کو لے آئے تھے۔ جوری نے کہا کہ خدا تمہاری پردہ پوشی کرے، وہ میرا دوست اور اس کی مغنیہ کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ وہاں ہیں، لیکن اے بھائی، خدا کی قسم، ان کا راز سوائے تیرے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، اور جب سے ہم انہیں لائے ہیں اب تک ہم نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، نہ ان کا حال پوچھا، کیونکہ ان کے چہرے سے ہیبت و وقار ٹپکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان کو قتل بھی نہیں کیا۔ تو بتا کہ وہ کون ہے، اس میں نہ تیری جان جائے گی اور نہ ان کی۔ جوری نے جب یہ باتیں سنی تو قریب تھا کہ مارے ڈر اور خوف کے اس کی جان نکل جائے، اور اس نے ان سے کہا کہ اے بھائیو، اگر مروت دنیا سے اٹھ جائے تو وہ تمہارے پاس ضرور ملے گی، اور اگر میں کسی بھید کو ظاہر کرنے سے ڈرتا ہوں تو تمہارے ہی سینے اس کو چھپا سکتے ہیں۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں اس نے ان سے کی، اور اسے یقین ہو گیا کہ بھید کو چھپانے سے اس کا ظاہر کر دینا بہتر اور مفید تر ہے۔ اس لیے اس نے اپنا سارا ماجرا شروع سے آخر تک بیان کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر وہ کہنے لگے کہ واقعی یہ جوان علی بن بکار اور یہ لڑکی شمس النہار ہے۔ جوری نے کہا کہ ہاں۔ اس پر انہوں نے بہت افسوس کیا اور اٹھ کر ان سے معذرت کی، اور جوہری سے کہا کہ جو کچھ وہ اس کے گھر سے لائے تھے
اس کا ایک حصہ تلف ہو گیا ہے اور جو باقی ہے وہ حاضر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے قریب قریب اس کا سارا مال واپس کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دیں گے اور باقی کا بھی انتظام کر دیں گے۔ اب وہ علی بن بکار اور شمس النہار کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مارے ڈر کے ان کی جان نکل رہی ہے۔ اب اس نے انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کنیز اور دونوں نوکرانیوں کا کیا حال ہے اور وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی بالکل خبر نہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ انہیں لے کر چل دیے اور وہ چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جہاں ایک ناؤ تھی اور ان لوگوں نے انہیں اس میں سوار کیا۔ اب ملح نے اسے کھینا شروع کیا اور انہیں لے کر دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ جب وہ لوگ کشتی سے اترے اور ابھی وہ وہاں بیٹھ کر سستانے بھی نہ پائے تھے کہ کچھ سواروں نے انہیں آ کر گدھوں کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے گدھوں کی طرح بھاگے اور ناؤ میں بیٹھ گئے اور ملح انہیں دریا میں لے گیا اور وہ چلے گئے۔ اب ان سواروں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، مگر انہیں جواب دیتے بن نہ پڑا اور نہ وہ وہاں سے بھاگ سکتے تھے۔ جوہری نے ان سے کہا کہ جن لوگوں کو تم نے ہمارے ساتھ دیکھا تھا وہ ٹھگ تھے اور ہم ان کو پہچانتے نہیں اور ہم گویے ہیں۔ وہ ہمیں گانے بجانے کے بہانے سے لے گئے تھے اور بڑی خوشامد درآمد سے ہم نے اپنا پیچھا ان سے چھڑایا اور جس طرح وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگے ہیں ان کا حال تم پر ظاہر ہے۔ جب سواروں کی نظر شمس النہار اور علی بن بکار پر پڑی تو وہ جوہری سے کہنے لگے کہ تو جھوٹ کہتا ہے اور اگر تو سچا ہے تو بتا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے اور کس محلے میں رہتے ہو۔ جوہری کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کرے کہ اتنے میں شمس النہار لپک کر سواروں کے سردار کے پاس پہنچی اور اس سے چپکے چپکے کچھ کہنے لگی۔ اس پر وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور شمس النہار کو اس پر سوار کر کے اس کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی اور آگے آگے چلنے لگا۔ ایک دوسرے شخص نے یہی جوان علی بن بکار کے ساتھ کیا اور ایک تیسرے شخص نے جوہری کے ساتھ، یہاں تک کہ سواروں کا سردار انہیں لے کر دریا کے کنارے پر ایک جگہ پہنچا اور اس نے آواز دی اور کچھ لوگ کشتیاں لے کر پہنچ گئے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔